الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اللہ نے ہمیں ان گزشتہ دنوں میں رمضان کے روزوں اور قیام رمضان رات کی تراویح کی توفیق عطا فرمائی، ان بقیہ ایام میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے تاکہ ان مبارک اوقات کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کر سکیں، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے وافر مقدار میں حصہ حاصل کر سکیں. گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے صیام رمضان یعنی رمضان کے روزوں سے متعلق بیان ہوا تھا. دن میں ہم رمضان کے مہینے میں دن میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ ہے روزے کی عبادت، صیام رمضان، اور رات کو جو عبادت کی جاتی ہے وہ ہے قیام رمضان، تراویح کی عبادت. تو صیام رمضان پر تو گزشتہ جمعہ چند باتیں عرض کی تھی، اور آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے قیام رمضان پر چند باتیں عرض کی جائیں گی. اس سلسلے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رات کو جو عبادت کی جاتی ہے فرائض کے علاوہ، جو قیام رات کو ہوتا ہے یہ 3 قسم پر ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب ریاض الصالحین میں 3 باب باندھے ہیں.
پہلا باب انہوں نے ذکر کیا ہے باب فضل قیام اللیل، قیام اللیل کی فضیلت کے بیان میں۔ دوسرا باب ہے باب استحباب قیام رمضان، قیام رمضان کے بیان میں۔ اور تیسرا باب ہے باب فضل قیام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی فضیلت کے بیان میں۔ یہ تین باب امام نووی نے ریاض الصالحین میں ذکر کیے ہیں، اور تینوں ابواب میں احادیث انہوں نے بیان کی ہیں۔ یہ تین قسم کے قیام ہوتے ہیں رات کو۔ ایک قیام وہ ہوتا ہے جو ہر رات کو پورے سال ہوتا ہے، جسے قیام اللیل کہا جاتا ہے، تہجد بھی اسے کہا جاتا ہے۔ دوسرا قیام ہے قیام رمضان، جسے ہم تراویح بھی کہتے ہیں۔ اور تیسرا قیام ہے قیام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں جو ایک مبارک رات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی، کسی امت کو نہیں ملی، اس میں ایکسٹرا مزید اور عبادت کی جاتی ہے تراویح کے علاوہ، تہجد کے علاوہ، اس کو قیام لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ تین قیام ہو گئے۔ ایک قیام تہجد جو پورے سال رات کو عبادت کی جاتی ہے، ایک قیام رمضان تراویح کی عبادت جو سال میں ایک مہینہ کی جاتی ہے، اور ایک قیام لیلۃ القدر جو ایک رات لیلۃ القدر مبارک رات ہے، رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں ہے، ان راتوں میں یہ عبادت کی جاتی ہے۔ اور یہ تینوں عبادات، یہ تینوں قیام، یہ تینوں قسم کے جتنے قیام ہے جو آپ کے سامنے بیان ہوئے، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ آپ کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، اور سنت کی عبادت زندہ ہوگی۔ پہلا جو قیام ہے قیام اللیل، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل، تہجد کا ذکر کیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کے کچھ حصے میں آپ تہجد پڑھا کیجئے، تہجد کی نماز پڑھیے، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زائد چیز ہے، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر قرآن میں کیا تو ایک جگہ یوں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں، یعنی رات کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، امید اور خوف کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے متقین بندوں کا ذکر قرآن میں کیا، متقین بندوں کے بارے میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ اللہ کے نیک بندے متقین وہ ہیں جو رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، بخشائے معصوم، اس کے باوجود رات کو آپ تہجد میں کھڑے ہوتے، اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم پڑ جاتا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھا لم تصنع ھذا یا رسول اللہ،
وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ اے اللہ کے رسول، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو تو اللہ نے یہ پروانہ عطا کر دیا ہے بخشش کا، پھر آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ رات کو اٹھ کر اتنی عبادت کرتے ہیں، پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت عائشہ سے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ تو شکریہ کی عبادت ہے جو رات کو کی جاتی ہے۔ اے اللہ، تیرے اتنے انعامات، تیرے اتنے احسانات ہیں مجھ پر کہ ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں۔ تو مسلمان رات کو کھڑا ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، بلکہ شکر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس پر اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، اس پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں تہجد کے فضائل میں۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پیچھے اس کی گردن میں 3 گرے باندھ دیتا ہے، اور ہر گرہ باندھتے وقت کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، بڑی لمبی رات ہے سو جا۔ پھر دوسری گرہ باندھتا ہے علیک لیل طویل فرقد، بڑی لمبی رات ہے سو جا۔ پھر علیک لیل طویل فرقد، تیسری گرہ باندھتا ہے بڑی لمبی رات ہے سو جا۔ کتنا مزہ آتا ہے رات کو سونے میں، اور خاص طور پہ صبح نماز کا وقت تو کتنی میٹھی نیند آتی ہے نا۔ یہ شیطان ایسی لوریاں سناتا ہے، یہ شیطان کی لوری ہے۔ جیسے اماں لوری سناتی ہے نا بچے کو، میرا بیٹا سو جا، تو شیطان بھی کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، یہ لوریاں سناتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان وہ شیطان کی لوریوں سے متاثر نہیں ہوتا، اور رات کو اٹھتا ہے، نیند کو چھوڑ دیتا ہے، بستر چھوڑتا ہے، جب وہ بیدار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک گرہ کھول دیتا ہے۔ جب وہ وضو کرتا ہے تو اللہ دوسری گرہ کھول دیتا ہے، وہ دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو تیسری گرہ اور تمام گرہیں کھل جاتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اصبح نشیطا طیب النفس، پھر صبح ہوتی ہے وہ بڑا چست ہوتا ہے، پھرتیلا ہوتا ہے، نفس اس کا پاک ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا جو لوگ صبح نماز پڑھتے ہیں وہ بڑے چست ہوتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے ہیں بڑے سست ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، بڑے سست ہوتے ہیں، نفس بھی ان کا گندا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے رات کی عبادت میں یہ فوائد رکھے ہیں، بڑا فائدہ ہے، بڑا فائدہ۔ اللہ بڑا راضی ہوتا ہے جو رات کو عبادت کرتے ہیں۔ میں آپ کو کیا کیا سناؤں، اتنی حدیثیں ہیں، اتنی حدیثیں، اور ہر حدیث کی کتاب اٹھائے تہجد کے بارے میں آپ کو حدیثوں کے ذخیرے ملیں گے آپ کو۔ کیا امام بخاری، کیا امام مسلم، جتنے امام، جتنی حدیث کی کتابیں سب بھری پڑی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اس وقت فرماتے میں جوان تھا، نوجوان تھا، نوجوانی میں تھا، عمر چھوٹی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا اور اپنا خواب بیان کرتا، آپ تعبیر بیان فرما دیتے۔ میرا بھی دل چاہتا کہ میں کوئی خواب دیکھوں اور حضور سے آ کر بیان کروں، تو میں وہ چھوٹی عمر تھی، رات کو مسجد میں سو جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے خواب دیکھا، 2 فرشتے آئے، مجھے بازو سے پکڑ کر لے گئے، قیامت کا عالم ہے، اور میں نے دیکھا آگ جل رہی ہے، اور مجھے آگ کے پاس وہ فرشتوں کے ساتھ میں چلا گیا۔ میں نے وہاں دیکھا لوگ جہنم میں ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں، اور میں
اللہ سے دعا کرنے لگا، جہنم سے پناہ مانگنے لگا، تو اتنے میں ایک تیسرا فرشتہ آیا، مجھ سے کہا کہ آپ ڈریے مت۔ کہتا ہے صبح ہوئی تو میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے یہ خواب بیان کیا، انہوں نے حضور پاک علیہ السلام سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، وہ خواب سن کر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، لو کان یصلی من اللیل، اگر وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، رات کو تہجد پڑھ لیا کرتے ہیں، بڑے نیک صالح آدمی ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں۔ اب وہ نوجوان ہے، وہ فرماتے ہیں اس نوجوانی کے بعد امام زہری جو اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس نوجوانی کے عالم سے عبداللہ ابن عمر کی عادت بن گئی، پوری زندگی وہ رات کو بہت تھوڑا سویا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ہے تہجد۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جو شاگرد آتا پڑھنے کے لیے، شرط یہ ہوتی تہجد پڑھنی پڑے گی۔ تہجد پڑھو گے ہم حدیث پڑھائیں گے، تہجد پڑھو گے ہم تمہیں علم سکھائیں گے، تہجد نہیں پڑھو گے ہم تمہیں کچھ نہیں سکھائیں گے۔ یہ امام احمد کی شرط تھی۔ ایسے استاد تھے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے طالب علم، مجھے جس وقت انہوں نے بتایا اس وقت ان کی عمر 60 سال سے اوپر تھی، فرمایا طالب علمی میں نے تہجد شروع کی اور آج تک میری تہجد فوت نہیں ہوئی۔ ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں اس زمانے میں کیسے لوگ ہوتے ہوں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ کسی نے خواب میں دیکھا انتقال کے بعد، پوچھا حضرت کیا ہوا آپ کے ساتھ، کیسی گزری؟ آپ تو بڑے بزرگ، بڑے عالم، بڑا علم آپ کے پاس، بڑی ریاضتیں، بڑے مجاہدات کیے۔ تو آپ نے فرمایا وما نفعنا، کسی چیز نے نفع نہیں دیا۔ بڑا علم تھا، بڑی ریاضتیں کی، بڑے مجاہدات کیے، بڑا سب کچھ۔ وہ رات کو، جو رات کے آخری پہر میں ہم کھڑے ہوتے اور کچھ رکعتیں نماز پڑھ لیتے، اللہ نے ان رکعتوں کی برکت سے ہماری بخشش کر دی ہے۔ یہ حضرت جنید فرماتے ہیں رحمہ اللہ۔ اسے کہتے قیام اللیل۔ یہ قیام اللیل پورے سال ہے، پورے سال 12 مہینے حضور پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اسے کہتے قیام اللیل۔ تو امام نووی نے پہلا باب باندھا ہے، باب فضل قیام اللیل، ریاض الصالحین میں۔ دوسرا باب انہوں نے باندھا ہے، اسے کہتے قیام رمضان۔ تو امام نووی نے دوسرا باب باندھا، باب استحباب قیام رمضان، یہ الگ عبادت ہے، اسے ہم تراویح کہتے ہیں، اسے قیام رمضان کہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے زمانے میں 3 راتیں تراویح کی پڑھائی۔ صحابہ اکرام چوتھی رات بھی پہنچ گئے، وہ تو عبادت کے بڑے شوقین تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک علیہ السلام اپنے حجرے میں ہیں، صحابہ باہر ہے مسجد میں، اور بعض صحابہ وہ اپنی آوازوں کو کبھی اونچا بھی کر دیتے ہیں، کھانستے ہیں، گلا کنکھارتے ہیں کہ حضور ہماری آواز سن لے تو باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا صبح جب ہوئی تو آپ نے فرمایا ہاں میں دیکھ رہا تھا رات کو جو تم کر رہے تھے، میں سن رہا تھا، لیکن میں آیا اسی لیے نہیں کہ اگر میں روزانہ پڑھاؤں تو یہ فرض ہو جائے گا، یہ عبادت تم پر فرض ہو جائے گی، یہ تراویح تم پر فرض ہو جائے گی اور تم میں اس فرض کو ادا کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ
جماعت کے ساتھ جو نماز حضور پاک علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھائی وہ فرض ہے. 5 نمازیں ہیں فرض، حضور نے جماعت سے پڑھائی. جمعہ حضور نے نماز سے پڑھایا واجب، عیدین نماز سے پڑھائی واجب. ایسا ہے یا نہیں؟ تو فرض ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا تم پر، اور پھر تمہیں اس عبادت میں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. اس لیے میں ہمیشہ میں نے 3 راتیں پڑھا دی، اب تم اپنے اپنے گھروں میں پڑھو. اب تو حضور پاک علیہ السلام ترغیب دیتے تھے کہ اب تم اپنی اپنی عبادت کرو. یہ آپ نے تراویح پڑھا دی ان کو جماعت سے. تہجد پوری رات ہوتی ہے، حضور نے تہجد کبھی بھی جماعت سے نہیں پڑھائی. تہجد رسول پاک علیہ السلام نے مسجد میں جماعت سے کبھی پوری زندگی میں نہیں پڑھائی. ذخیرہ حدیث دیکھ لے، حضور پاک علیہ السلام نے تہجد کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ کبھی نہیں پڑھائی. لیکن تراویح آپ نے 3 راتیں رمضان میں مسجد میں جماعت سے پڑھائی. یہ فرق ہے دونوں میں. اور پھر چھوڑی اس لیے کہ اگر ہمیشہ پڑھاتے تو فرض ہو جاتی، چھوڑ دی آپ نے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، وہ زمانہ بھی اسی طرح صحابہ اپنی اپنی تراویح پڑھتے تھے رمضان میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو ابتدائی دور میں بھی ایسا ہی تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ مسجد میں کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں، اپنی اپنی تراویح پڑھ رہے ہیں. آپ نے سب کو جمع کیا. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی، یہ حضرت ابی یہ صحابہ میں بڑے قاری گزرے ہیں. اقرأہم ابی، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بڑے قاری حضرت ابی ہے. حضرت عمر نے حضرت ابی کے پیچھے تمام صحابہ کو کھڑا کر دیا، کہا 20 رکعت پڑھو، ان کے پیچھے پڑھو. تمام صحابہ نے اس پر اتفاق کر لیا، اجماع کر لیا. اس وقت سے لے کر آج تک 20 رکعت نماز تراویح کی پڑھی جاتی ہے. ترمذی میں امام ترمذی فرماتے رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، وہ مکے کے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمارے شہر مکے میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے. یہ اس زمانے سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. سمجھ گئے؟ یہ اسے کہتے ہیں قیام اللیل، قیام رمضان. قیام اللیل تو تہجد کو کہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں قیام رمضان. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ بڑا اہتمام کرتے تھے. پھر تابعین، اتباع تابعین، اولیاء اکرام، علماء، محدثین، فقہاء، چاروں ائمہ تراویح پر متفق ہے کہ 20 رکعت تراویح ہے. بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے تو ایک قول منقول ہے 36 رکعت تراویح کا. 36. بھائی 36 رکعت تراویح کیسی ہے؟ تو امام مالک مدینے کے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مکے کے جو لوگ تھے کتنا اہتمام ہوتا تھا تراویح کا. ہمارے یہاں گھنٹہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس میں بھی پریشان ہو جاتے ہیں. 2 منٹ اوپر ہو جائے تو گھڑی دیکھتے ہیں. اور جو قاری صاحب تیز پڑھائے اسے بڑا چنگا قاری ہے، یہ تیز پڑھاتا ہے جی. اور جو سلو پڑھائے یہ بہت سلو پڑھا ہے، بہت ڈھیلا ہے جی، یہ تو قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، بہت ڈھیلا ہے. اور جو تیز پڑھائے یہ بڑا اچھا قاری ہے، بڑا مضبوط قاری ہے، چاہے وہ غلط ہی پڑھتا ہو. تو صحابہ اس زمانے میں تو وہ جب مکے میں جو لوگ تھے وہ 4 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اس کے بعد طواف کرتے تھے. اسی لیے اس کو ترویحہ کہتے ہیں. تراویح کو تراویح اس لیے کہتے ہیں، تراویح جمع ترویحہ کی. 4 رکعت کے بعد پھر آرام کرتے تھے تھوڑا سا. تو وہ جو حافظ صاحب آرام کرتے تھے، تھوڑا سستاتے تھے، اس درمیان صحابہ اور وہ جناب کیا ہے اس زمانے کے لوگ جو تھے وہ جا کر طواف کر لیا کرتے تھے. مدینے کے لوگوں نے کہا یہ مکے کے لوگوں نے تو لوٹ لیا، انہوں نے تو لوٹ مچائی ہے، رمضان میں تو خوب کما رہے ہیں،
تراویح بھی پڑھتے ہیں اور ترویح میں درمیان میں 4 کے بعد جا کر طواف بھی کرتے ہیں۔ اور مدینے والوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو بیت اللہ شریف ہے نہیں کہ ہم طواف کریں۔ وہ مدینے آئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حافظ صاحب جب آرام کریں گے 4 کے بعد تو ہم اس درمیان میں 4 رکعت نفل اپنی پڑھ لیں گے۔ تو وہ حافظ صاحب آرام کرتے تھے، وہ 4 رکعت کھڑے ہو کر اپنی نفل پڑھ لیتے تھے۔ تو ان تراویح کے درمیان وہ 4 مرتبہ ترویح ہوتا ہے ترویحہ 4 مرتبہ، تو اس درمیان وہ 16 رکعت نوافل ایکسٹرا پڑھ لیتے تھے اور 20 رکعت تراویح، تو ٹوٹل ہو گئی 36۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ دعا بھی منقول ہے کہ جب 4 رکعت ہو جائے اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، کم از کم ہم اگر اور عبادت نہیں کر سکتے دعا ہی پڑھ لے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا نقل کی ہے، فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 رکعت کے بعد تراویح میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان ذی الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ یہ ذکر ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ یہ پڑھا کرتے تھے 4 کے بعد۔ تو یہ کم از کم تھوڑا سا ہی ذکر کر لیں۔ ہمارے یہاں وہ تراویح کی تسبیح اس میں کچھ الفاظ مختلف ہے، یہ نہیں ہے صحیح الفاظ، یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں مسجدوں میں لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، تو سامنے نہیں لٹکانا چاہیے، قبلے کی طرف لوگوں کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ سائیڈوں میں اگر صحیح دعا ہو تو لٹکا سکتے ہیں، سائیڈوں میں صحیح دعا ہو سائیڈوں میں لٹکا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو پڑھنے میں تکلیف نہ ہو۔ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، نفلی عبادت ہے، دعا ہے، ذکر ہے۔ تو صحابہ تو بڑا اہتمام کرتے تھے، پوری رات عبادت کرتے تھے۔ اور وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں نماز پڑھائی، امام ترمذی نے بھی وہ روایت نقل کی ہے، امام ابو داؤد نے بھی وہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام رمضان کے مہینے میں حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں تراویح نہیں پڑھائی یہاں تک کہ 23ویں رات آ گئی۔ 23ویں رات کو حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں تراویح پڑھائی، قیام رمضان، اور حتی ذہب شطر اللیل، یہاں تک کہ 1/3 رات چلی گئی، حتی ذہب ثلث اللیل، 1/3 رات چلی گئی۔ 1/3 رات حضور پاک علیہ السلام نے ان کو تراویح پڑھائی، 1/3 آف دا نائٹ۔ پھر آپ نے نہیں پڑھائی، پھر 25ویں رات آئی، پھر آپ نے ان کو تراویح پڑھائی، حتی ذہب شطر اللیل، یہاں تک کہ آدھی رات چلی گئی، اور پھر آپ نے 27ویں کو پڑھائی، اپنے گھر والوں کو سب کو جمع کیا اور پوری رات پڑھائی، یہاں تک کہ فرماتے ہیں ہمیں ڈر ہوا کہ ہماری سحری فوت نہ ہو جائے۔ پوری رات، یہ جو درمیان والی رات ہے جس میں آدھی رات آپ نے پڑھائی، تو ابو ذر فرماتے ہیں ہم نے حضور پاک علیہ السلام سے آ کے درخواست کی، آدھی رات تراویح پڑھنے کے بعد صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، لو نفلتنا بقیت هذه اللیلہ، اللہ اکبر، کیا صحابہ، کیا مسلمان، کیسے مسلمان تھے وہ،
اے اللہ کے رسول یہ جو باقی آدھی رات رہ گئی ہے یہ بھی تراویح پڑھا دے۔ اللہ اکبر، لو نفلتنا بقیت هذه اللیلہ، اور ہم، اللہ معاف فرمائے، ہم تو یہاں ڈھونڈتے کہ راستہ مل جائے تو باہر نکلے، ہاں امام سے پہلے ہی سب نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اور صحابہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول آدھی رات پڑھا دی ہے، آدھی اور پڑھا دے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف، جو امام کے ساتھ کھڑا ہوا، امام نے نماز شروع کی، مقتدی پیچھے کھڑے ہو گئے، صفیں باندھ لی، امام کے نماز ختم کرنے تک، ٹو دی اینڈ تک امام کے ساتھ کھڑے رہے، نہیں درمیان میں امام کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ یہ کیسے پیسنجر ہے جو ہمیں درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں؟ ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے یہاں عرب لوگ بہت آتے ہیں، تو یہ ان میں سے بہت ہی کم ہوتے ہیں عربوں میں جو 20 پڑھتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری مسجد میں اکثر لوگ 20 پڑھتے ہیں، بہت کم چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے پچھلے سال بھی ان کو یہ حدیث سنائی، اس سال بھی سنائی، تو میں نے کہا دیکھو بھائی حضور پاک علیہ السلام تو یہ فرما رہے انہ من قام مع الامام حتی ینصرف، کہ امام کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوا، امام نے نماز شروع کی، یہاں تک کہ امام نے نماز ختم کر لی، یہ امام کے ساتھ کھڑا ہے، امام کو چھوڑتا نہیں ہے، درمیان میں جاتا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب لہ قیام لیلۃ، اللہ اس کے لیے پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اب امام نماز پڑھا رہا ہے، آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو جائے، امام تراویح پڑھا رہا ہے، امام کے پیچھے کھڑے ہو جائے، اور جب تک امام پڑھاتا رہے آپ جائے نہیں، چاہے تراویح 1 گھنٹے میں ختم ہو، چاہے تراویح 1.25 گھنٹے میں ختم ہو، چاہے تراویح 1.5 گھنٹے میں ختم ہو، امام کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، اینڈ تک آپ نے نماز پڑھی، اللہ پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے کمانے کا مہینہ، یہ کمائی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خوب کماؤ، عبادت کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، سحری کے وقت اٹھتے ہیں تو اس وقت تہجد پڑھ لیا کرو، اللہ کو تہجد بڑی پسند ہے، تہجد کی نماز، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، اور پھر قبر میں قیامت تک سونا ہی سونا ہے، وہاں اتنا ٹائم ہوگا پھر وہاں نماز کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ یہ ہے نماز، یہاں پڑھ لو، اللہ توفیق دے 2 سجدے کر لو، یہ کام آئیں گے یہ عبادتیں، اور رات کی عبادت تو اللہ کی خاص رحمتیں چلتی ہیں۔ تو یہ دوسرا قیام ہو گیا، اسے کہتے قیام رمضان، اور ایک تیسرا قیام ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں باب باندھا ہے، باب فضل قیام لیلۃ القدر۔ ایک قیام اور ہے جو تہجد کے، تراویح کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک رات دی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ لیلۃ القدر، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا گزشتہ امتوں میں ایسے لوگ گزرے 500 سال تک عبادت کی، تو آپ کو بڑی فکر ہوئی میری امت کی تو اتنی عمریں نہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر پر کہ آپ کو اپنی امت کی اتنی فکر ہے، اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی، آپ غم نہ کیجئے، ہم آپ کی امت کو ایسی رات عطا کرتے ہیں، ایک رات کی عبادت کرے 1000 مہینوں کا ثواب۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو 1000 مہینے ہیں، 1000 شہر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر،
یہ الف شہر یہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کے عرف کے مطابق یہ ارشاد فرمایا ہے۔ عربوں کے یہاں اس زمانے میں جو عرف تھا وہ ایسی چیز جو بالکل کسی چیز کے عدد جو نمبر ہوتے ہیں، جو آخری نمبر تھا، دا لاسٹ نمبر، وہ جو آخری نمبر تھا وہ تھا دا لاسٹ نمبر واز 1000، دا لاسٹ نمبر 1000 تھا وہ۔ جب عرب کسی کو کہتے تھے نا 1000 مرتبہ بھی تم کہو میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم جتنا بھی کہہ لو آخر تک کہتے رہو میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کا معنی ہے جتنے مہینے اللہ نے بنائے ہیں وہ تمام مہینے۔ معنی اس کا کیا ہے؟ معنی یہ جتنے مہینے اللہ نے بنائے ہیں ان تمام مہینوں سے اس ایک رات کی عبادت زیادہ افضل ہے۔ ایسی رات تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اس رات میں قیام اور کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اہتمام فرماتے تھے، صحابہ کو ترغیب دیتے تھے لیلۃ القدر میں قیام کرو، اللہ اس سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی وہ رات تلاش کرو۔ جب آخری عشرہ آتا تھا حضور پاک علیہ السلام احیا اللیل، پوری رات جاگتے تھے لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنی فیملی کو آپ جگاتے تھے۔ اب 2 کام کرنے ہیں بھائی، ہم میں سے بہت سے لوگ ایک کام تو کرتے ہیں دوسرا نہیں کرتے ہیں۔ احیا اللیل یہ بھی سنت ہے، خود رات کو جاگو، ہاں قیام لیلۃ القدر میں خوب عبادت کرو۔ یہ کتنی راتیں ہیں؟ 5 راتیں ہیں، 23، 25، 27 اور 21، 23، 25، 27، 29، 5 راتیں ہیں۔ پورے سال میں 5 راتیں آتی ہیں، اور 5 راتیں جاگو لیلۃ القدر مل جائے گی۔ عبادت کرو، اس میں اللہ کو خوب یاد کرو، گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے۔ حضور پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ کیا ہے؟ احیا اللیل، آپ خود جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، فیملی کو جگاتے تھے۔ ہاں یہ نہیں ہے بھائی ہم خود تو جاگے بچوں سے کہ سو جاؤ، پتر تو بھی سو جا، ہاں سب سو جائے میں جاگتا رہوں، نہیں بھائی ان کو بھی جگاؤ، پیار سے جگاؤ۔ ہاں اللہ اکبر، اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے بیوی شوہر کو اٹھائے، شوہر بیوی کو اٹھائے۔ حدیث میں الفاظ ہے، حضور نے فرمایا میاں بیوی میں سے کوئی اٹھے اور دوسرے پہ پانی کا ذرا سا چھڑکاؤ لگائے، یہ بھی اٹھ جائے، اللہ بادشاہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، دونوں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو شوہر بیوی سے کہے، بیوی شوہر سے کہے، حضور کی سنت ہے، اس کو زندہ کرو۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو، فیملی کو اٹھاؤ، انہیں بھی کہو عبادت کرو، ان کی عادت بناؤ۔ سال میں 5 راتیں کیا ہے؟ ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، لوگ پورا مہینہ اس میں خرافات میں ضائع کر دیتے ہیں، پوری رات۔ اور تیسری بات فرمائی وَشَدَّ الْمِيزَرَ، اپنی تہبند کو آپ کس لیتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے، تہبند کس لیتے تھے تاکہ عبادت کے لیے آپ تیار رہے۔ میرے دوستو یہ مبارک ایام، یہ مبارک راتیں ہیں، ان میں خوب عبادت کرو۔ اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بہار ہے، اس بہار میں سے جتنا لیا وہ کم ہے، مزید جتنا ہم حاصل کر سکتے ہیں اور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔